ہمیشہ رہے گا۔ دلیل دے رہے ہیں، سنو۔ مجدد دین ملت احمد رضا خان صاحب، اور میں کہا کرتا ہوں حوالہ غلط ہو چونی انعام لے کے جاؤ، چونی انعام لے کے جاؤ، ایمان چونی بھر کا ہے اس لیے چونی انعام دے رہا ہوں۔ اگر تمہارا ایمان پورے مکمل 1 روپے کا ہوتا تو پھر 1 کروڑ بھی ہو سکتا تھا، 1 لاکھ بھی ہو سکتا تھا، اور 100 روپے بھی ہو سکتے تھے۔ آؤ کہتے ہیں دلیل، کہتے ہیں کہ حضرت حافظ الحدیث سیدی احمد سجل ماسی کہیں تشریف لے جاتے تھے، راہ میں اتفاقاً آپ کی نظر ایک نہایت ہی حسینہ عورت پر پڑ گئی۔ ہاں، یہ حافظ الحدیث تھے، راستے میں حسینہ عورت پر پڑ گئی، شاید سب بے پردہ ہی چل رہی تھی۔ کون سے دیش کے تھے بھئی، کون سے ملک کے تھے؟ حسینہ عورت کے اوپر پڑ گئی، سنے جناب، بلا قصد تھی، دوبارہ پھر آپ کی نظر اٹھ گئی، ظاہر حسین تھی، اور یہ بہت بڑے ولی ہیں بزرگ، لیکن یہ بار بار نظر پڑ رہی ہے حضرت کی۔ سنو، اب دیکھا، جب یہ دیکھا کہ اب دوبارہ بھی پڑ گئی تو کہتے ہیں اب دیکھا تو پہلو میں حضرت سیدی غوث الوقت عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیر و مرشد تشریف فرما۔ پہلی دفعہ پڑ گئی، چلو کوئی بات نہیں، دوسری دفعہ پڑی تو پھر کیا ہوا؟ حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ بغل میں کھڑے ہیں، ہاں، فرماتے ہیں احمد عالم ہو کر، ہاں عالم ہو کر، یعنی یہ تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ ڈیش رکھو وہاں، عالم ہو کر، یعنی غلط نظر ڈال رہے تھے حضرت سیدی احمد سجل ماضی جو حافظ الحدیث تھے۔ ظاہر ہے جو پیر اتنی شکتمان ہو، اور اتنا آج کل کے دور میں وہ چلتا نا، آج بچوں کا کارٹون آتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سپرمین کہہ لو ان کو۔ ہاں، ادھر مرید جو تھا کہیں بھٹکتا ہوا لڑکی کے نگاہوں اور اس کے حسن میں کھوتا ہوا نظر آیا، ادھر حضرت کو خبر ہوئی کہ مرید کہیں پھنس رہا ہے، فوراً پہلو میں پہنچ گئے۔ اعوذ باللہ، یہ ہے سپرمین بھی فیل ہے۔ سنو، دل کے اوپر کس طرح سے طاقت و قوت رکھتے ہیں سب کچھ، تو ظاہر ہے دل کے اندر خطرات آئے برائی کے، جبھی تو انہوں نے کہا کہ احمد عالم ہو کر ہمیں بری نیتیں کرتے ہو۔ تو یہ بزرگان دین کا قصہ ہے۔ سنو، میں کہا کرتا ہوں یہ لوگ بزرگان دین نہیں، یہ بزرگان تصوف ہیں۔ بزرگان دین الگ ہوتے ہیں اور بزرگان تصوف الگ ہوتے ہیں۔ یہ موضوع پہ بھی کبھی میں گفتگو کروں گا کہ بزرگان دین میں اور بزرگان تصوف میں کیا فرق ہے۔ سنو، کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انہی سیدی احمد سجل ماسی کے 2 بیویاں تھیں۔ سنو، انہی سیدی احمد سجل ماسی کے 2 بیویاں تھیں۔ سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، سیدی احمد سجل ماسی سے، اپنے مرید سے، کہ رات کو تم نے ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسرے سے ہم بستری کی، یہ نہیں چاہیے۔ ہاں، رات کو تم نے ایک بیوی جاگ رہی تھی، ان کے 2 بیویاں تھیں نا، ان کے 2 بیویاں تھیں جو تیسرے کے اوپر نظر دوڑا رہے تھے، ان کے 2 پہلے سے ایکسٹرا موجود تھیں۔ کہتے ہیں بندر کتنا بھی بڈھا ہو جائے گلاٹی کھانا نہیں بھولتا ہے۔ اب 2 کی عادت پڑی تھی، تیسرے پہ بیچارے سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی تیسری بھی آ جائے، 4 تک تو بہرحال حلال ہے، جائز ہے۔ تو جناب علی کہتے ہیں 2 بیویاں ان کے تھیں، تو حضرت عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسری سے ہم بستری کی، یہ نہیں چاہیے، یعنی ایسا نہیں چاہیے کہ ایک بیوی جاگ رہی ہو تو دوسری سے ہم بستری کرو۔ عرض کیا مرید نے، احمد سجل ماسی نے، کہ حضور وہ اس وقت سوتی تھی، سو رہی تھی۔ فرمایا سوتی نہ تھی، سوتے میں جان ڈالی تھی۔ سنو، مجدد دین ملت فاضل بریلوی امام احمد رضا کانفرنس مناتے ہو نا تم، حیا کرو، حیا، اور غیرت کرو، شرم کرو، اور بدعقیدگی کی اس سے بڑی مثال میں سمجھتا ہوں کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ تمہارا پیر کیا کر رہا ہے دیکھو۔ آؤ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والوں بھائیو، فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، امت کے اندر تفرقے نہ پھیلاؤ، آؤ اور اپنی کتابیں پڑھو اور دیکھو کہ جس کو تم امام احمد رضا کہتے ہو، اور جسے تم عقلی میں سخن کہتے ہو، اور جسے تم کہتے ہو کہ امام الکلامی کلام الامام، یہ خطاب دیتے ہو، اور جس کی طرف منسوب کرتے ہو، فخر کرتے ہو کہ ہم رضوی ہیں، سگے احمد رضا ہیں، اور نہ جانے کیا کیا تم کتے بلی ان کے بنتے ہو، آؤ دیکھو یہ کیا فرما رہے ہیں، اور ذرا ہمیں قرآن و سنت کے حوالے سے بتلاؤ کہ کیا یہ عقیدہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے،
اور عقیدے قرآن و سنت ہی سے لیے جاتے ہیں، اس کے سوا کہیں کوئی تیسرا مرکز عقیدوں کے لینے کا موجود نہیں ہے۔ سنو، کہتے ہیں کہ حضرت سوتے میں جان ڈالی تھی، فرمایا وہ اس وقت سوتی نہ تھی۔ عرض کیا حضور کو کس طرح علم ہوا؟ فرمایا جہاں وہ سو رہی تھی کوئی اور پلنگ بھی تھا؟ عرض کیا ہاں، ایک پلنگ خالی تھا۔ فرمایا اس پر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ذرا بتلاؤ مجھے، اور غیرت کو آواز حد ہو گئی، واقعی بے غیرتی اور بے حیائی کی حد ہو گئی۔ رات کو اس کا پیر ننگے دھڑنگے مرید اور مریدنیوں کے بیچ میں ان کے بیڈ روم میں بیٹھ کے کیا کر رہا تھا؟ یہ احمد رضا خان صاحب سے جواب لو، یا ان کے جو ماننے والے امام احمد رضا، امام احمد رضا، امام مسلک احمد رضا، مسلک احمد رضا، ہمارے ملکوں میں نعرے لگاتے ہیں بھوک مرے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، جو امت کو جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے۔ میں نے دیکھا خواب میں جنت میں تمہارا محل سفید موتیوں سے بنایا گیا ہے، اور اتنا خوبصورت ترین تھا کہ دل چاہا کہ کاش کہ یہ میرا ہو۔ اور میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو بتایا گیا قریشی کا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں بھی تو قریشی ہوں۔ فرمایا گیا کہ نہیں، آپ کے امتیوں میں سے ایک قریشی کا ہے۔ پوچھا کس کا؟ عمر کا۔ باہر سے جو خوبصورتی تھی وہ دیکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل نے چاہا کہ اندر جا کے بھی دیکھ لوں، اور اسی محل کے ایک کنارے پہ بیٹھی ہوئی ایک حور وضو کر رہی تھی جو حضرت عمر کی تھی۔ لیکن عمر، تمہاری غیرت یاد آ گئی اور میں اندر داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ سنایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا تو وہ رو پڑے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پہ غیرت کرتا، آپ چاہتے؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کے واسطے